چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج بڑی مبارک تاریخ ہے، ولادت جناب معصومہ کونین سلام اللہ علیہا، 20 جمادی الثانی ہے، اور فروری کی 15 تاریخ ہے 2020، اور آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں عیب جوئی کریں تو تم کفر کے سرغنوں سے قتال کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ممکن ہے وہ اس طرح باز آ جائیں۔ کیا تم اس قوم سے جنگ نہیں کرو گے جس نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور رسول کو نکالنے کا پختہ ارادہ کر لیا، جبکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ہی سے تم سے جنگ شروع کر رکھی ہے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ اس بات کا زیادہ سزاوار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعاً مومن ہو۔ ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں سزا دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری نصرت کرے گا اور ایک مومن قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں سے غم و غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جس کی توبہ چاہتا ہے قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔ گزشتہ آیت نمبر 11 میں یہ بات کہی گئی تھی کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر یہ توبہ کر لیں اور
نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ شروع سے آیتوں میں مسلسل لہجہ کبھی سخت ہوتا ہے اور کبھی نرم، کبھی ان کو سزا سنائی جاتی ہے جنہوں نے عہد کو توڑا، اور کبھی انہیں امید دلائی جاتی ہے کہ وہ اگر عہد پہ قائم رہتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں تو اللہ انہیں بخش دے گا۔ اس سے پہلے کی بھی آیات میں اسی طرح کا سلسلہ رہا، ایک کے بعد ایک۔ آیت نمبر 11 میں یہ بات کہی گئی کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، یعنی وہی توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے ابھی بھی، اتنی سخت سزائیں سنانے کے بعد۔ نہ صرف یہ کہ توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے اور اللہ ان کو معاف کر دے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر، چونکہ اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی قائم رہو، اور یہ بات تھی کہ وہ اگر اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں فخلوا سبیلہم، تو ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، یعنی ان کو پھر قتل نہیں کرو گے۔ جو سزا دی گئی تھی قتل کرنے کی کہ جہاں تم کو یہ مشرک مل جائیں عہد توڑنے والے، ان کو قتل کر دو، لیکن جو لوگ اپنے عہد پر قائم ہیں، یا وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یا وہ لوگ جو تمہاری پناہ میں آ جائیں، تو فخلوا سبیلہم، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر۔ لیکن ان کے حال پر چھوڑنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دو ان پر احسان کر کے، لیکن یہ ہے کہ وہ قابل سزا ہیں اور دل میں ان کے لیے کینہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایسے سخت مشرکین کے تعلق سے اور ایسے دشمن اور بد عہد اور عہد شکن افراد کے تعلق سے اتنا تک کہہ دیا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اور توبہ سچی ہونی چاہیے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہی بات پہلے بھی کہی گئی تھی کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، تو ایسا نہیں، وہاں تو کہا تھا فخلوا سبیلہم، پھر ان کو چھوڑ دینا ان کے حال پہ، ان سے کوئی تعارض نہیں کرنا، لیکن یہاں اور آگے بڑھ کر بات کہی فاخوانکم فی الدین، وہ دین میں تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو اور جب موقع ملے پھر ان کو ستانے لگو، یا اپنے دل میں ان کے بارے میں کوئی بات ایسی رکھو نفرت کی اور کینے کی، نہیں۔ توبہ کرنے کے بعد ایسا شدید کافر اور مشرک بھی جس کے لیے کہا گیا کہ جہاں مل جائے اس کو مار ڈالو، اگر وہ توبہ کر لے اور اپنے فتنہ و فساد کی ان حرکتوں سے باز آ جائے تو بس ختم، اب بالکل معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جیسے وہ گناہ کیا ہی نہیں، اگر سچے دل سے اس نے توبہ کی، فاخوانکم فی الدین، اب وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے، بالکل جیسے تم ہو نا، بس ویسے وہ ہو جائیں گے، جیسے اور دیگر مؤمنین اور مسلمین ہیں وہی ان کی حیثیت ہو جائے گی۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، سورہ حجرات میں اللہ نے کہا کہ مؤمنین آپس میں بھائی ہیں۔ تو یہ کافر جن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو جہاں مل جائے مار دو اور ان کو یہ سزا دو اور ان کے اوپر یہ سزا ہوگی اور اللہ اتنا ان سے ناراض ہے، یہ ساری باتیں ہونے کے بعد بھی کہا نہیں، لیکن ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، اور اس حد تک کھلا ہوا ہے کہ وہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے جیسے انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا اس سے پہلے، ایسے ہو جائیں گے۔ اب ان کے لیے تم کوئی کینہ دل میں نہیں رکھو گے۔ فاخوانکم فی الدین، لیکن یہ باتیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں لقوم یعلمون، جو علم رکھتے ہیں، جو لوگ، وہ افراد جن کی قسمت میں جہل ہے، وہ کبھی ایسی علمی باتیں اور ایسی منطقی باتیں کبھی سمجھ نہیں سکیں گے، تو ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، صاحبان علم کے لیے۔ ابھی بات ہو گئی، اب پھر وہی بات آ گئی، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ پھر اپنی قسمیں توڑ دیں، من بعد عہدہم، عہد کرنے کے بعد۔ دیکھیں شروع سے لے کر یہاں تک ہر آیت میں عہد ہی کا ذکر ہو رہا ہے
کتنا اہم ہے عہد پر قائم رہنا۔ اب پھر عہد کی بات آ گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ بار بار وہی بات دہرائی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے۔ البتہ جو بات دہرائی جا رہی ہے تاکید کے لیے، ہر بار ایک نئے انداز سے اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، نَكَثَ يَنْكُثُ توڑ دینے کو کہتے ہیں، توڑ دینا، نَكَثَ، اس لیے ناکثین کا لفظ آپ نے سنا ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی اور بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دی، تو وہ ناکثین کہلائے، بیعت توڑ دینے والے۔ جنگ جمل میں جو لوگ مقابلے پر حضرت علی کے آئے ان کے لیے ان کو ناکثین کہا جاتا ہے، صفین والوں کو جو صفین میں مقابلے پر آئے ان کو قاسطین کہا جاتا ہے، اور خارجی جو تھے جنہوں نے جنگ کی ان کو مارقین۔ تو ناکثین و قاسطین و مارقین سے حضرت علی نے جنگ کی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہاں پر صرف یاد دلانے کے لیے کہ لفظ آپ حضرات سن چکے ہیں ناکثین کا، نکث ینکث یعنی توڑ دینا۔ تو جو لوگ اپنے عہد کو توڑ دیں، قسم کو توڑ دیں، قسم، کیونکہ عہد اور قسم میں کیا فرق ہے؟ عہد یہ ہے کہ معاہدہ کیا جائے دو طرفہ، قسم ایک طرفہ ہو سکتی ہے۔ تو دونوں باتیں انہوں نے کی، عہد بھی کیا تمہارے ساتھ، معاہدہ کیا، تم سے ایگریمنٹ کیا، اور اس کے بعد پھر قسم بھی کھائی کہ ہم اس پر قائم رہیں گے اپنے طور پر۔ تو اس قسم کو بھی توڑ دیا انہوں نے اس عہد کرنے کے بعد۔ یہ ایسے ظالم ہیں، نہ صرف انہوں نے قسم کو توڑا، نہ صرف انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں طعن کہتے ہیں حملہ کرنے کو، اوریجنلی یہ نیزہ چبھونا اس مفہوم میں آتا ہے، اس کے بعد پھر یہ ہر اس مفہوم میں لیا جانے لگا کہ جس سے کسی کو اذیت ہو، تکلیف ہو، عیب نکالنا، کسی چیز میں کمی نکالنا، کسی بات کو نہ ماننا، اس میں کوئی کمی نکال کر، اس کو کہتے ہیں طعن کرنا۔ آج بھی یہ ریگولر عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اگر انتخابات ہوئے اور قابل قبول نہیں ہیں تو کہا طعن فی الانتخابات او طعن فی النتائج، انتخابات کے جو نتائج ہیں اس میں انہوں نے طعن کیا۔ طعن کیا مطلب؟ ان میں کمی نکال کر اس کو قبول نہیں کیا۔ تو وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، یہاں اس سے مراد یہی ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ترجمہ لوگوں نے وہی کیا ہے طعن و طنز۔ اب اردو میں طعن و طنز استعمال تو ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کا ترجمہ طعن کرتے ہیں تو ایک مفہوم اردو میں طعن کا یہ ہے کہ آپ کسی پر طنز کریں ایک ایسی چیز کے تعلق سے جو اس میں ہے، پائی جاتی ہے، ایک کمی پائی جاتی ہے، واقعاً اس میں ایک عیب ہے، اور آپ اس کا ذکر کریں اور تانا دیں، ہاں بھائی تم نے یہ کیا تھا، ہاں بھی تمہارے اندر تو یہ عیب ہے، اس عیب کا ذکر کریں۔ یہ ہے طعن اردو مفہوم کے اعتبار سے۔ لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ واقعی اسلام میں کوئی کمی پائی جاتی ہے اور وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں اور کہیں دیکھو تمہارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے۔ نہیں، کمی نہیں ہے، وہ زبردستی کمی نکال رہے ہیں، حملہ یعنی حملہ کر رہے ہیں، دین پر حملہ کر رہے ہیں، حملہ آور ہیں یہ لوگ۔ اور حملہ آور ظاہر سی بات اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی حملہ کرنے کی، تو وہ زبانی حملے کر رہے ہیں تم پر، تمہیں گویا کہ یہاں طعن سے مراد یہی ہے کہ وہ تمہارے اندر کمی نکال رہے ہیں، وہ جو نہیں ہے، فی دینکم، تمہارے دین میں کمی نکالتے رہتے ہیں۔ دیکھیں اسلام میں اس بات کو کبھی نہیں روکا گیا کہ کوئی غیر مسلم اسلام کے تعلق سے کوئی سوال کرے، اس کی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو ایک ہی ہونا چاہیے، بھی کیوں ایک ہونا چاہیے؟ اگر اس نے کہہ دیا کیوں ایک ہونا چاہیے تو کیا اس کو قتل کر دیں؟ کیا وہ کافر ہے، مشرک ہے؟ جی نہیں۔ نہ صرف سوال
کرنے کی اجازت ہے اسلام میں، تنقید کی بھی اجازت ہے، آپ تنقید بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہیں بھئی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس میں تو یہ کمی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کریں. علمی، منطقی، اکیڈمک ڈسکشن بالکل الاؤ ہے، کوئی بھی کرے. اس میں کوئی اسلام اتنا سینسیٹیو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ تو اسلام کو یہ کہہ دیا. بھئی کہہ دیا، آپ کی کوئی دلیل ہے؟ اگر آپ دلیل کے ساتھ کوئی بات کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے. ابھی کہا گیا ہے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں جو صاحبان علم ہیں. اور صاحبان علم کا مطلب کیا ہوا؟ اگر صاحبان علم ہے تو کہ ہر بات بالکل آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں گے، تو ہو سکتا ہے کبھی اعتراض کریں، ہو سکتا ہے کبھی تنقید کریں، ہو سکتا ہے کبھی سوال کریں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. صاحبان علم ایسا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پھر علمی گفتگو ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں طعنوا فی دینکم سے یہ توہم نہ ہو کسی کو کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ تمہارے دین پہ اعتراض کرتے ہیں لہٰذا اب ان سے قتال کرنا چاہیے، اب ان سے جنگ کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ دین پہ اعتراض کرتے ہیں. جی نہیں. طعنوا اس لیے ہم نے وہ اردو والا طعن و طنز اور اس کا فرق آپ کے سامنے پیش کیا، اور ہم نے اسی لیے ترجمہ بھی بہت سے مفسرین نے، بہت سے اردو کے جو ہے مترجمین نے طعن و طنز کیا ہے یا طعن کیا ہے، تمہارے دین میں طعن کرتے ہیں. ہم نے عیب جوئی کیا ہے، جو بالکل وہی اصل عربی سے اس کا ترجمہ ہے، عیب نکالنا فار نو ریزن. تو تمہارے دین میں عیب نکالتے ہیں، لیکن اگر سوال کرتے ہیں، بالکل سوال کرنے کا حق ہے اور اس کا جواب دیا جاتا ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ بالکل ابھی یہ بات کہی گئی ہے آیت نمبر 11 میں کہ صاحبان علم کے لیے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. تو قرآن علمی اور منطقی اپروچ رکھتا ہے اور اس بنیاد پر ساری باتیں ہیں. طعن فی الدین ان لوگوں کے لیے ہے جو بغیر دلیل کے اعتراض کریں. فقاتلوا ائمۃ الکفر. اب جو لوگ یہ کریں تو پھر وہی سزا آ گئی. دیکھیں آپ، سزا کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی حرکتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر توبہ کی بات کی جاتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے مغفرت کی بات کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر یہی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے عہد کو توڑا، اور پھر ان کو سزا کم جو ہے ان کے لیے جو ہے سزا کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے مغفرت کا ذکر. یہ مسلسل آیات میں ہو رہا ہے، آپ شروع سے اگر پڑھ کر یہاں تک پہنچے تو. اب یہاں نئے انداز سے ایک بات کی گئی، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے جو امام ہیں ان سے تم قتال کرو. اب دیکھیں یہ عجیب قرآنی بلاغت ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پڑھنے والے کے ذہن میں تمام باتیں آ جائیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کی کسی بھی آیت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیا ہے، اس لیے کہ یہ علم و حکمت اور عقل و منطق کا ایک سمندر ہے. اس میں غوطہ کرنے والے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ یہاں سے مل جاتا ہے، تھوڑا کچھ ملتا ہے. اس پہ کسی نے غور نہیں کیا کہ یہاں لفظ قاتلو ہے، اور اس سے پہلے کیا کہا گیا تھا؟ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، تمہیں یہ لوگ جہاں مل جائیں. فَإِذَا انسَلَخَ، جو آیت نمبر 5 میں، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب 4 مہینے گزر جائیں تو تم کو مشرک جہاں مل جائیں تو کیا ہے لفظ؟ فَاقْتُلُوا، فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ نہیں ہے، فَاقْتُلُوا، تو ان کو قتل کر دو. اور یہاں کیا کہا؟ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. یہ فرق کیوں ہے؟ پہلے تو یہ معلوم ہو کہ فَاقْتُلُوا اور قاتلوا میں کیا فرق ہے ان دو لفظوں میں. قتل جو ہے وہ یک طرفہ فعل ہے، ون سائیڈڈ، قتل کر دو، یعنی کوئی مل جائے اس کو قتل کر دو.
قاتلو ون سائیڈڈ نہیں ہے، قاتلو جنگ کرنے کو کہتے ہیں، قتل کرنے کو نہیں. یعنی وہ بھی تمہیں قتل کرنے آ رہا ہے، تم بھی اسے قتل کرنے جاؤ. جب دونوں طرف سے ہو تب قاتلو ہے، یہ لفظ استعمال ہوگا. بہت آسان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں میں ہمیشہ. اور یک طرفہ ہو ون سائیڈڈ تو فقتلو، قتل کر دو، چاہے وہ جنگ کرنے آئے یا نہیں آئے، تم قتل کر دو. اب یہاں قاتلو ہے. یہ فرق کیوں ہے جبکہ بات وہی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھی عہد کو توڑا، انہوں نے بھی عہد کو توڑا. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، یہ وہاں پر کہا گیا تھا کہ عہد کو ان کی مدت تک، اس کی مدت تک جو ہے پورا کرو تم، لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں مانے اور عہد پورا ہو گیا، ٹائم نکل گیا، تو تم فَقْتُلُوهُمْ، تم کو قتل کر دو. یہاں کیا کہا گیا؟ کہا کہ جب یہ اپنا عہد توڑیں تو تم اس سے قتال کرو، جنگ کرو، نہ کہ قتل کرو. فرق ہے کہ نہیں؟ تو کیوں ہے یہ فرق؟ یہ فرق اس لیے کہ وہاں پر مشرکین کے لیے کہا گیا فقتلوہم، وہ عام لوگوں کی بات تھی. یہ دیکھیں قرآنی بلاغت ہے، بہت ہی باریک، اس میں لطیف پہلو ہے. لیکن چونکہ ائمہ کفر سے جنگ کرنے کی بات کی گئی ہے، یعنی کفر کے جو سرغنے ہیں، کفر کے جو لیڈرز ہیں، ان کافروں کے جو یہ سربراہ ہیں، یہ رہنما ہیں ان کے، ان سے جنگ کرنی ہے، ان کو قتل کرنا ہے، تو ان تک آپ آسانی سے نہیں پہنچ سکتے قتل کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ خود آپ نہیں پہنچ سکتے، وہ خود آپ سے جو قتال کے لیے آ جائیں گے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام مشرک جو ہے وہ ایک عام ہے، عام مشرک اس نے عہد توڑا، ہو سکتا ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے وہ آپ سے جنگ کرنے نہیں آئے، لیکن وہ اپنی حرکتیں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. مگر یہ ائمہ کفر جو ہیں، یہ ان کی حرکتیں اس طرح کی نہیں عام جو ہے مشرکوں والی. یہ آپ سے جنگ کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو آپ سے جنگ کے لیے آمادہ بھی کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو جا کے ون وے قتل کر سکیں. ائمہ کفر کو ون وے جا کے قتل نہیں کر سکتے آپ. ادھر سے بھی کوشش ہوگی آپ کو قتل کرنے کی، اور آپ تو پھر جنگ ہوگی، سٹرگل زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اب آپ کا قتال عام لوگوں سے نہیں ہے، لیڈروں سے ہے. سمجھے؟ اس لیے وہاں پر لفظ قتل استعمال کیا، یہاں لفظ قتال استعمال کیا. ایک تو باریکی اس میں یہ ہے. دوسری بات، یہاں کیوں ائمہ کفر کی بات کی گئی؟ فقاتل المشرکین، کتنی جگہ پر آیا ہے قاتل المشرکین، مشرکین سے قتال کیا، اس لیے کہ مشرک بھی تو قتل کرنے ہم کو آئے گا، عام مشرک بھی تو ہم سے لڑنے کے لیے آئے گا، جنگ کرنے تو ہم بھی جنگ کریں گے. وہ قتال ہو جائے گا، قتل نہیں ہوگا، قتال ہوگا. یہاں ائمہ کفر سے قتال کی بات کی گئی، اور ائمہ کفر سے، تو یہاں مشرکین کا لفظ ہٹ گیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اصل جنگ جو ہے وہ انہی لوگوں سے ہے جو جنگ کی آگ بھڑکائے ہوئے ہیں. ہمارا نشانہ وہی ہیں، ائمہ کفر ہیں. اور جب جنگ ہو رہی ہے تو ہماری جنگ اصل میں ان عام لوگوں سے ہے ہی نہیں. یہ عام لوگ تو ان کے بہکائے ہوئے آئے ہوئے ہیں. اگر ان ائمہ کفر سے جنگ ہو جائے اور ان کو سزا مل جائے تو عام انسان جو ہے وہ خود بخود حق کی طرف مائل ہو جائے گا، وہ ان کے انفلوئنس میں ہے. تو اصل مجرم حقیقی کرمنلز کون لوگ ہیں؟ وہ لیڈرز ہیں جو پوری قوم کو بہکائے ہوئے ہیں اور ان کو حق کے راستے سے ہٹائے ہوئے ہیں. لہٰذا اصل جنگ جب بھی ہوگی، جہاں بھی ہوگی، اگر مسلمان جنگ کرے گا کسی سے بھی تو اس کی اصل جنگ کفر کے رہبروں سے ہوگی. اور یہ بھی ایک طرح کا قرآنی اور اسلامی گویا کہ نظریہ ہے، اور یہ ایک اپروچ ہے قرآنی کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم بالکل جنگ نہیں چاہتے. اگر جنگ ہو بھی جائے تو ہمارا گول اور ہمارا مقصد اور ہمارا ٹارگٹ ایون عام سپاہی بھی نہیں ہے. اب وہ آ جاتے ہیں زد میں اس لیے کہ وہ سپر بنے ہوئے ہیں. ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ لیڈرز ہیں
جو اس مجمع کو جمع کر کے یہاں پر لائے ہیں، اگر وہ ختم ہو جائیں تو ہر چیز ختم ہو جائے۔ اب اس میں اگر آپ تاریخ میں دیکھیں اور اسلامی جنگیں جہاں ہوئی ہیں اس میں ان رہبروں نے، جو اسلامی رہبر تھے، انہوں نے کیا کیا، تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی آپ کے لیے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اور رسول اللہ کے بعد بھی جو جنگیں ہوئیں اس میں ابتدا مسلمانوں نے کبھی نہیں کی۔ جو اسلامی جنگیں ہیں، مثلا جن 3 جنگوں کا بھی ہم نے ذکر کیا، جس کی رہبری حضرت علی فرما رہے تھے، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ جنگ صفین میں بھی مولا نے کہا، جب بالکل دونوں طرف صفیں تیار ہو گئیں اور جنگ شروع ہونے والی ہے، تو امام نے کہا کہ ابھی بھی ہم پہل نہیں کریں گے، ہماری طرف سے پہلا تیر نہیں جائے گا۔ جب وہاں سے شروع ہوا سلسلہ تو پھر جواب دیا گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات مولا نے کہی، پیغام بھیجا معاویہ کو، اس سے کہا کہ بھئی دیکھو، یہ اتنی بڑی قوم ادھر آئی ہوئی ہے، اتنے وہ لوگ وہاں گئے ہیں، ابھی جنگ ہوگی، ہزاروں لوگ مارے جائیں گے، ان سب کو چھوڑو، آؤ ہم اور تم آتے ہیں میدان میں اور جنگ کرتے ہیں، اور یہیں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا سجیشن تھا جو بڑا معقول تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کیسے قبول جو یہ کر سکتے تھے وہ لوگ۔ عمر عاص نے کہا بھی معاویہ سے کہ بھئی بڑا زبردست سجیشن علی نے دیا ہے، اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو اس نے کہا اچھا، تو تیری نظر میرے اس تخت و تاج پہ ہے۔ تو دیکھا آپ نے اصل مقصد کیا تھا مولا کا، کہ بھئی کیوں اس پوری قوم کو مروانے اور کٹوانے پر تم آمادہ ہو؟ ہمارا مقصد ان لوگوں کو، عوام کو مارنا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو تو تم جو کہہ کے لیا یہ آ گئے۔ بات یہ ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ آ جائیں، فیصلہ کر لیں۔ تو ٹارگٹ لیڈر ہے، ایک بات یہاں ہوئی۔ اسی طرح جنگ جمل میں آپ دیکھیں گے، جنگ جمل ختم نہیں ہو رہی تھی، مارے جا رہے تھے۔ یعنی ان جنگوں میں 90,000 مسلمان، آپ سوچیں اس وقت کی آبادی کا تصور کریں اور 90,000 کا عدد رکھیں، کیا فتنہ تھا واقعاً وہ۔ ان تینوں جنگوں میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں، اور حضرت علی نے بار بار قدم قدم پہ اوائڈ کرنے کی کوشش کی کہ ایک قطرہ خون بھی نہ بہے، اتنی کوشش کرتے رہے آخری دم تک۔ جنگ جمل میں جب شکست ہو گئی بصرے والوں کو، تو اس موقع پر بھی انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں ایک مقدس نام تھا، تو وہ اس وجہ سے اپنی جان دینے کو تیار تھے، اور جمل جو تھا یعنی اونٹ یا اونٹنی، اس کے گرد جمع ہو گئے تھے وہ، اور اس کی وجہ سے جنگ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں ایک نزاکت یہ تھی کہ لیڈرشپ میں مقابلے پر ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے نام جڑے ہوئے تھے کہ فوری طور پر ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کیا جا سکتا جو صفین میں کیا جا سکتا تھا، جو ہے مد مقابل کے۔ بڑی نزاکتیں تھیں۔ اب دیکھیں حضرت علی نے کیا کام کیا، انہوں نے فوراً حکم دیا تم ایک کام کرو، یہ جو جمل پر تشریف فرما ہیں، ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی ان کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا کسی قیمت پر، ان کو بچانا ہے، مگر اس وقت جو اس قوم کا مرکز بنا ہوا ہے نا یہ جمل، اس کے پیر کاٹ دو۔ چنانچہ جب وہ اس کے قدم کاٹ دیے گئے، اس کے پیر کاٹ دیے گئے، تو اس وقت فوراً ہی پھر وہ قوم منتشر ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی۔ مقصد یہ ہے کہ جو اصل مرکز ہے اس پر حملہ کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ اب یہاں قرآن نے کہا ائمۃ الکفر، اس پر مزید بات ہو سکتی ہے، ہم ذرا جلدی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں آج ان 4 آیتوں پر جلدی سے گفتگو کرنی ہے۔
لیکن اہم پوائنٹس یہاں پر یہ ہیں کہ ائمہ جمع ہے امام کی. امام کہتے ہیں اس کو جو آگے ہو، سامنے ہو اور اس کے پیچھے لوگ چلیں، رہبر ہو، رہنما ہو، لیڈر ہو. امام کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ائمہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی واحد اور جمع دونوں صورتوں میں آیا ہے. اور ائمہ حق کا ذکر بھی ہوا ہے، ائمہ باطل کا بھی ذکر ہوا ہے. امام لیڈر حق کا بھی ہو سکتا ہے اور لیڈر باطل کا بھی ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم کے لیے کہا امام ہے، انبیاء کے لیے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ انبیاء آیت نمبر 73 ہم نے انہیں امام قرار دیا. یہدون بامرنا، یہ وہ امام ہیں جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. سورہ قصص میں ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو زمین میں مستضعف کر دیا گیا، جن کو کمزور قرار دیا گیا، ہم ان کو طاقت اور قوت اور عظمت اور قدرت دینا چاہتے ہیں اور ان کو زمین پر امام اور رہبر اور زمین کا وارث بنانا چاہتے ہیں. تو نجعلہم ائمہ، دیکھیں یہ سب پازیٹیو امام ہیں، یہ وہ امام ہیں جو حق کے امام ہیں. دوسری طرف مثلا سورہ توبہ کی آپ نے یہ آیت سے فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ کفر کے امام ہیں. وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہم نے ان کو وہ ایسے امام قرار دیا کہ جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام دونوں طرح کے ہیں. امام وہ بھی ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، امام وہ بھی ہیں جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں. اور اس بات کا خیال رکھنا ہمیشہ جب آپ کسی کے پیچھے چلیں تو اس کا یقین کر لینا، 100% یقین کر لینا کہ بھئی میں جس کے پیچھے جا رہا ہوں یہ کون سا امام ہے. وہ امام ہے جو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے یا وہ امام ہے جو جنت کی طرف لے جا رہا ہے. اس کا فیصلہ کرنا بہت لازم اور ضروری ہے ہمارے لیے. اب مفسرین نے اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس وقت کہ ہم اس بحث میں جائیں. آپ حضرات بھی مزید خود مطالعہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد وہ کون لوگ ہیں آخر. اس لیے کہ بار بار یہ ذکر ہو رہا ہے کہ بھئی عہد کو توڑا اور پھر بعد ہو رہا ہے توبہ اور عہد کا ٹوٹنا اور توبے کا ذکر کرنا. اب یہاں کیا مسئلہ ہے، یہ کون لوگ ہیں ائمہ کفر؟ تو طبری جو قدیم ترین تفاسیر میں سے ہے اور معتبر ترین تفاسیر میں سے ہے، تفسیر طبری، اس میں انہوں نے متعدد روایات نقل کی ہیں اور اس میں ذکر کیا ہے کہ اس میں ابو سفیان، ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ ابن ربیعہ اور سہیل ابن عمر، یہ لوگ شامل ہیں جو کفر کے لیڈرز تھے جنگ بدر میں. اور اس کے علاوہ بھی مسلسل جتنی جنگیں ہوئیں اسلام سے ان لوگوں نے. اور بعض روایات میں تو صرف خاص ابو سفیان کا ذکر ہے کہ ابو سفیان ائمہ کفر میں ہے، اگرچہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، لیکن بہرکیف جو ہے طبری نے اس کا نام بطور خاص لکھا ہے ائمہ کفر میں، کفر کے لیڈرز میں. اور بہرکیف بدقسمتی سے یہ ہوا کہ اگرچہ وہ بعد میں مسلمان ہوا لیکن اس کے بیٹے نے اور اس کے پوتے نے اسلام میں جو رخنے ڈالے اور جو نقصانات پہنچائے اسلام کو، اس سے پتہ چلا کہ یہ امامت، ان کی کفر کی امامت ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ آگے بھی چلی. اور ان کا مقابلہ جن سے تھا ابو سفیان کا، رسول اللہ، اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے کس سے جنگ کی؟ حضرت علی سے. اور اس کے بیٹے نے کس نے جنگ کی؟ امام حسین سے. تو یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا. تو ائمہ کفر کا ذکر یہاں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جنرل ہے، عام ہے، اور کچھ خاص یہ نام لے کر جو ابھی ہم نے ذکر کیا طبری کے حوالے سے
ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ائمہ کفر ہیں۔ لیکن اوورآل ہم کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگرچہ قرآن کی بعض آیات کسی خاص موقع کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان کا انطباق عمومی ہوتا ہے، یعنی کہیں پر بھی اگر ائمہ آج بھی اگر کفر کے ائمہ، کفر کے لیڈرز موجود ہیں اور یقیناً ہیں، تو اصل جنگ کفر کے لیڈرز سے ہے، عام کافروں سے نہیں ہے۔ عام کافروں سے اس لیے ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ان ائمہ کفر کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے۔ انہم لا ایمان لہم، ان کے اگر وہ قسمیں بھی کھانے لگے نا یا ائمہ کفر، تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ قسم کھاتے ہیں، قسم توڑ دیتے ہیں، عہد کرتے ہیں، عہد توڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں آخر میں ایک لفظ پھر استعمال ہوا، عجیب ہے یہ، لعلہم ینتہون۔ اتنا سخت رویہ ائمہ کفر کے تعلق سے کیوں اختیار کیا جا رہا ہے کہ جنگ کرو ائمہ کفر سے؟ اس میں بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو سزا دی جائے، یہ مقصد نہیں ہے کہ ان سے انتقام لیا جائے، یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو نیچا دکھایا جائے، یہ سارے مقاصد نہیں ہیں جو عام جنگوں میں عام رہبروں کے، عام حملہ کرنے والوں کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے قتال کرو، لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ باز آ جائیں، علمی بحث سے باز آ جائیں، سبحان اللہ، سمجھانے سے باز آ جائیں، سبحان اللہ، قرآن کی آیتیں سن کر باز آ جائیں، سبحان اللہ، یہ سب آیتوں میں آ چکا ہے۔ اگر نہیں باز آتے تو ان سے قتال کرو، جنگ کرو۔ جنگ کیوں کرو؟ یہ بھی مقصد وہی ہے کہ باز آ جائیں، باز آ جائیں تو وہیں جنگ رک جائے گی، جس وقت یہ باز آ جائیں گے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، اب ہم یہ حرکتیں نہیں کریں گے، ہم فساد اور فتنہ نہیں کریں گے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اب اس کے بعد پھر یہ مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ کیا تم ان سے جنگ نہیں کرو گے؟ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے عہد کو اور اپنی قسموں کو توڑا، کیا ان سے جنگ نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ کچھ ایسے بھی تھے مسلمانوں میں جو یہ نظریہ رکھتے تھے کہ نہیں، ان سے بھی جنگ نہ کی جائے، تو کیا تم ان سے بھی جنگ نہیں کرو گے؟ بھئی جنگ تو ہم خود منع کر رہے ہیں کہ جنگ مت کرو، لیکن اب ان سے بھی جنگ نہیں کی جائے گی کیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو یہ اس قابل ہے کہ ان سے جنگ کی جائے۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کو جلا وطن کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ دیکھیں، اگرچہ اخراج الرسول کا اطلاق مکے والوں پر ہوتا ہے، انہوں نے نکالا، مدینے والوں نے تو نہیں نکالا، لیکن مدینے والوں نے بھی بات کہی، وہی بات، یہی لفظ استعمال کیا، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، سنا ہوا ہے آپ کا، پڑھا ہوا ہے سورہ منافقون میں۔ منافقون کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ مدینے کے منافق تھے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے ہم کو واپس آنے دو، دیکھو ہم جب پلٹیں گے نا، مدینے آئیں گے تو جو باعزت ہیں یعنی ہم لوگ، ان لوگوں کو جو ذلیل ہیں نعوذ باللہ، یعنی یہ مسلمان، ان کو ہم باہر نکال پھینکیں گے۔ وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جبکہ عزت تو اللہ اور رسول مؤمنین کی ہے۔ تو انہوں نے بھی وہی کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کافر اور منافق کا نظریہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ منافق اندر سے کافر ہی تو ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تو نکال دیا، یہ نکال تو نہیں سکے لیکن نکالنے کا ارادہ کیا۔ یہاں بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہم ارادہ کیا نکالنے کا رسول کو۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ یہ اپلائی دونوں جگہ ہوتا ہے، کافروں پر بھی اپلائی ہو رہا ہے، منافقین پر بھی اپلائی ہو رہا ہے، اور کافر اور منافق دونوں اوریجنلی کافر ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے جو لیڈرز ہوں گے کافروں کے اور منافقوں کے، وہ ائمہ کفر کے ضمن میں آئیں گے، اس لیے کہ صفات دونوں کی ملتی جلتی ہیں۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب یہاں ایک دلیل قرآن دے رہا ہے کہ تم جنگ کیوں نہیں کرو گے بھائی؟ تم کہہ رہو ہم جنگ نہیں کریں گے۔ چند افراد ایسے تھے کہ بھائی ان سے بھی جنگ نہیں کی جائے، ان سے جنگ نہیں کی جائے۔ بھائی وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم کب جنگ کر رہے ہیں؟ شروع تو انہوں نے کی ہے جنگ، تو جس نے جنگ شروع کر دی تو کیا اس کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا؟ کیا دفاع بھی نہیں کیا جائے گا؟
تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اس بات کو بطور دلیل پیش کر رہا ہے کہ ہماری طرف سے یہ جتنی بھی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اس میں بہت سے لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں، فَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو جہاں مل جائیں، ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، یہ جنگ کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ قرآن جنگ کا حکم نہیں دے رہا ہے، دفاع کا حکم دے رہا ہے۔ شروع وہ کر چکے ہیں جنگ، بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے پہلے ہی انہوں نے تم سے جنگ شروع کر رکھی ہے۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر ڈر نہیں ہے فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ تو یہاں اس آیت میں مؤمنین کو، ان مؤمنین کو سرزنش کی گئی جو مؤمنین ایسے لوگوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں جو کہ ائمہ کفر ہیں۔ تو ائمہ کفر کے لیے کبھی بھی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے، اور ہم نے عرض کیا کہ ائمہ کفر میں ائمہ کفر اور ائمہ نفاق دونوں شامل ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا نرم گوشہ نہیں رہنا چاہیے۔ وقت ہمارا تمام ہو چکا ہے، اور یہ جو دو آیتیں ہیں اصل میں ان کا تتمہ ہیں، اور اس کا اگر صرف ترجمہ بھی کر لیں تو آج کا مضمون تمام ہو جائے گا، اور اس پر پھر یہیں سے ہم بعد میں گفتگو شروع کریں۔ تو پھر کہا کہ ان سے جنگ کرو، اس لیے کہ جب تم ان سے جنگ کرو گے، اب ان کو انکریج کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان پر عذاب کرنا چاہتا ہے، انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور انہیں ذلیل و رسوا تمہارے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں اللہ فتح و ظفر مرحمت فرمانا چاہتا ہے، اور نتیجے میں ایک مومن قوم کے دل کو تسلی دینا چاہتا ہے۔ یہ ایک مومن قوم مؤمنین، تمام مومنین نہیں، قوم مؤمنین کا مطلب ہے کہ مومن قوم۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ایک گروہ ہے، وہ کون گروہ ہو سکتا ہے؟ تو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہ دو قبیلے تھے جو لڑے تھے، اور ان میں پھر بعد معاہدہ ہوا تھا، ایک بنی خزاعہ کا تھا جو مؤمنین کا گروہ تھا اور قبیلہ تھا، اور بنی بکر کا قبیلہ تھا تو وہ مشرکین کا تھا۔ بنی بکر نے بنی خزاعہ پر حملہ کیا تھا، عہد توڑا تھا، تو بنی خزاعہ کے لیے یہ بات کہی کہ وہ قوم مؤمنین ہیں جن کا دل خوش ہو جائے گا کہ اچھا جنہوں نے ہمارے ساتھ بد عہدی کی ان کو سزا مل گئی۔ وَيُذْهَبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل کی کدورتیں ختم ہو جائیں گی، ان کا جو ہے غم و غصہ دور ہو جائے گا، اور پھر اللہ اب پھر بعد میں پھر سے توبہ کی بات آ گئی، سزا کی بات آئی، سزا کا ذکر ہوا، اور یہ کہا گیا کہ سزا ہم دے رہے ہیں تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، مقصد یہ ہے، اور وہ لوگ باز آ جائیں۔ آخر میں پھر توبہ کی بات آ گئی کہ اللہ جس کو چاہے بخش دے، اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ جاننے والا ہے اور صاحب حکمت ہے، یعنی اگر کوئی شخص ابھی بھی توبہ کر لے تو ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔